चंद सानियों के बाद मैं ऊपर पहुंच गया। मेरा एक पांव अभी आखिरी सीने पर था कि अचानक मुझे करीब ही किसी जानवर की गौसीली गुर्राहट सुनाई थी। मेरे कदम वहीं ठिठक कर रह गए। खतरे के एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मेरे इर्द गिर्द जली हुई ईंटों के ढेर पड़े थे और मेरे सामने भुट्टे के मुहीब और शिकस्ता टावर थे। उस टावर के नीचे बने हुए छोटे छोटे कमरे सुबह के धुंधके में तारीख गारों की मानिंद महसूस हो रहे थे। अचानक ही वो गुर्राहट दोबारा उभरी। मैंने चौंक कर उन अंधेरे कमरों की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। टावर के नीचे बने हुए एक तारीक कमरे में दो सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज थीं। फिर अचानक उस तारीकी में दो और अंगारे दहक उठे और अगले ही लम्हे उस अंधेरे कमरे की आखिरी गोशे में दो और आंखें रोशन हो गईं। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सारी आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने एक बार पलट कर देखा मगर हर तरफ मलगजे अंधेरे और सन्नाटे का राज था। मेरा हाथ बेख्तियार कुर्ते की जेब में रेंग किया। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और दोबारा उस अंधेरे कमरे की तरफ देखने लगा। वो चमकती हुई सुर्ख आंखें अब कुछ और करीब आ गई थीं और उनके गुर्राने की आवाजें पहले से ज्यादा गुसीली और वाजे हो गई थीं। मैंने रिवॉल्वर के ट्रैगर पर उंगली जमा दी और खिसकता हुआ तेजी से टावर के करीब पहुंच गया। मगर उसी वक्त वो तीनों हेवले उछलकर उस अंधेरे खो से बाहर आ गए। सुबह के मध्यम उजाले में मैंने देखा कि वो तीन जंगली गीदड़ हैं, मगर उनकी जिसामत तकरीबन भेड़ियों जैसी थी। उनके नोकीले दांत चमक रहे थे और उनकी दहकती हुई सुर्ख आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। मैंने अपने दायां हाथ उठाया और रिवॉल्वर की लबलबी दबाने ही वाला था कि अचानक ही मुझे अपने उन नामालूम दुश्मनों का ख्याल आया। यकीनन वो इस वक्त भी दीवानावार मुझे खेतों में तलाश कर रहे होंगे। ये खंडर उन खेतों से ज्यादा दूर नहीं था। फायर की आवाज सुनकर उनके लिए जानना जरा भी मुश्किल ना होता कि मैं इस वक्त कहां हूं, और फिर उनका चंद लम्हों में यहां पहुंच जाना भी यकीनी था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। वक्त के मुख्तसर तरीन वक्फे में मैंने एक तरकीब सोची। मैंने रिवॉल्वर दोबारा अपनी जेब में रख लिया और कुर्ते की बाईं जेब से अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च रोशन करके मैंने उसका रुख उन गजबनाक गीदड़ों की तरफ कर दिया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मुझ पर झपट पड़ने को बेताब थे। टॉर्च की तेज रोशनी जूं ही उनकी आंखों पर पड़ी, वो घबराकर चंद कदम पीछे हट गए। मैं उनकी इस घबराहट से फायदा उठाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। जूं ही वो पीछे हटे, मैंने करीब पड़े हुए ईंटों के टुकड़े उठाए और पूरी कुव्वत से उन पर फेंकने लगा। वो गीदड़ चीखते और गुर्राते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे और मेरी जानिब मुंह करके गजबनाक आवाजों में गुर्राते रहे। इस दौरान मैं मुसलसल उन पर ईंटें और पत्थर फेंकता रहा। फिर एक भारी ईंट उन गीदड़ों में से एक के सर पर लगी और वो चीखता हुआ मगरबी टीलों की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके बाद दूसरे गीदड़ भी उसी तरफ भागे और कुछ देर बाद टीलों की ओट में गायब हो गए। सुबह का नीलकू धुंधलका दिन के उजाले में बदलने लगा। गिरदोपेश की चीजें अब मुझे वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थीं। मैं चंद मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ जिस तरह मुझे दूर तक की चीजें अब नजर आने लगी हैं, इसी तरह कोई दूर से भी मुझे देख सकता है। ये ख्याल आते ही मैं वहां से उठा और टावर के नीचे बने हुए कमरों की तरफ बढ़ गया। टूटी और जली हुई ईंटों के ढेर पर कदम रखता हुआ पहले मैं उस कमरे में पहुंचा जिसमें कुछ देर पहले तक गीदड़ बसेरा किए हुए थे। ये कमरा तीन अतराफ से बंद था, इसलिए उसमें अब भी किसी कदर तारीकी थी। मैंने टॉर्च रोशन कर ली और मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि शायद अब भी उसमें कोई जानवर मौजूद होगा, मगर टॉर्च की रोशनी में जब मैंने उस कमरे का जायजा लिया तो मुझे इल्म हुआ कि कमरा बिल्कुल खाली है। लेकिन उस कमरे में इतना ताफुन था कि चंद मिनट से ज्यादा वहां ठहरना मुमकिन न था। मैं उस कमरे से निकला और दूसरे कमरों का जायजा लेने लगा। यूं तो सभी कमरों से ईंटें और झाड़ झंकाड़ अटे हुए थे, मगर बाएं जानिब आखिरी कमरा कदरे साफ सुथरा था। दूसरे कमरों के बरस उसके सामने दीवार भी तकरीबन सलामत थी। सिर्फ छत के करीब कुछ ईंटें निकली हुई थीं। मैंने उसी शिगाफ में से झांक कर उस कमरे का जायजा लिया और फिर कुछ ईंटें निकालकर अंदर कूद गया। उस कमरे के एक गोशे में ईंटों का एक छोटा सा ढेर था और दूसरे गोशे में लकड़ी के कुछ टूटे हुए बक्से बेतरतीबी से पड़े थे। उन बक्सों में और कमरे की दीवारों पर मकड़ी के बेशुमार जाले थे और कमरे के गर्द आलूद फर्श पर छिपकलियों और कीड़ों के रेंगने से लकीरों के जाल से बने हुए थे। मैंने पहले तो लकड़ी के एक पतले से तख्ते की मदद से जाले साफ किए और फिर उन बक्सों को जोड़कर एक तख्त सा बनाया और उस पर बैठ गया।
लकड़ी के बक्सों पर बैठा मैं गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में सोच रहा था। चंद घंटे पेशतर जिन मुसल्लह अफराद ने डेरे पर धावा बोला था वो यकीनन दुश्मनों के भेजे हुए थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ कि मैं वहां मौजूद हूं। लेकिन मैं इस खंडर में कब तक छुपा रहूंगा, मैंने अपने आप से पूछा, मगर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। मैं फौरी तौर पर इस कमरे से निकलने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इस बात का कवी इम्कान था कि दुश्मनों के पालतू आदमी अभी तक इस इलाके में मुझे खोजते फिर रहे होंगे। उनके पास घोड़ों के अलावा एक जीप भी थी। वो यकीनन मेरी तलाश में इलाके का चप्पा चप्पा छान मार रहे होंगे। ये दुरुस्त था कि गांव के आदमी दिन के वक्त भी इन खंडरों की तरफ आते हुए घबराते थे, मगर फिर भी इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता था कि शायद मेरे दुश्मन मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे। यह ख्याल आते ही मैं उठा और सामने की दीवार में बने हुए शिगाफ में ईंटें जमाने लगा। छत के करीब मैंने 2 ईंटों की जगह खाली छोड़ दी ताकि कमरे में हवा की आमोदराफ जारी रहे, मगर उस जगह को पुर करने के लिए भी मैंने 2 ईंटों की दीवारें करीब ही रख दी ताकि ऊपर से कोई आहट सुनाई दे तो मैं फौरन ही वहां ईंटें जमा दूं। शिगाफ को पुर करके मैं फिर लकड़ी के बक्सों पर आ बैठा। तारीकी अब पहले की निस्बत बहुत गहरी और खौफनाक हो गई थी। उस तंग और तारीक कमरे में बैठे हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं जीते जी किसी कब्र में आ गया हूं। कमरे के अंदर और बाहर मुकम्मल खामोशी तारी थी। मैं हिम्मत करके उठा और शिगाफ में चुनी हुई ईंटें निकालने लगा। जब शिगाफ खासा बड़ा हो गया तो ईंटों के ढेर पर पैर रखता हुआ उस शिगाफ से निकलकर बाहर आ गया। बाहर गर्मियों की तेज चमकदार धूप फैली हुई थी। मैंने भट्टे के शिकस्ता टावर के करीब पहुंचकर चारों तरफ का जायजा लिया और फिर भट्टे की टूटी हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। इर्द गिर्द ऊंचे नीचे टीलों का एक लामतनाही सिलसिला था। मैं टीलों के उस सिलसिले के दरमियान सुबक रवि से सफर करता रहा। थोड़ी देर तक चलते रहने के बाद खेत नजर आना शुरू हो गए थे। इसका मतलब यह था कि यह बंजर सिलसिला यहां खत्म हो जाता है और आगे खेत शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में खेतों के करीब पहुंच गया। हरे भरे खेतों का यह सिलसिला ता हद निगाह तक फैला हुआ था, मगर किसी इंसान का दूर दूर तक पता न था। मैं उन खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी चंद ही कदम चला था कि मुझसे दूर हटकर किसी की आवाज सुनाई दी और मैं वहीं ठिठक कर रुक गया। मैं वहीं एक खाले के किनारे बैठ गया और हाथों की मदद से उसका गदला पानी पीने लगा। खूब सेर होने के बाद मैं उठा और वापस उसी तरफ चल दिया जहां से आया था। मुझे भूख अब भी महसूस नहीं हो रही थी, मगर मुझ पर अपना कहत सी तारी होने लगी थी। मैंने करीबी एक खेत से चने के कुछ पौधे उखाड़े और बगल में दबा लिए। फिर मेरी नजर बाएं तरफ एक सब्जियों की क्यारी पर पड़ी। मैंने वहां से चंद शलजम और प्याज के पौधे भी उखाड़ लिए और तेज कदमों से उसी कलरजदा खित्ते की तरफ बढ़ गया। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी उस डेरे की तरफ जाऊं और अगर वहां कोई खतरा ना हो तो कम से कम अपना सामान ही उठा लाऊं। मगर फिर मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। मैं अपने दुश्मनों को अच्छी तरह जानता था। वो यकीनन इस नाकामी पर झुंझलाए हुए होंगे और अब पहले से भी ज्यादा सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे होंगे। मैं शाम तक उस खंडर में छुपा रहा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो मैं उस कमरे से निकला और ऊपर आ गया। कुछ देर के बाद कहीं दूर से मगरिब की अजान सुनाई दी और फिर मगरिब की तरफ से पह दर पे धमाकों की आवाजें उभरने लगीं। उन आवाजों को सुनते ही मेरे दिल में पहला ख्याल ये उभरा कि शायद कहीं फायरिंग हो रही है। मेरा हाथ बेख्तियार कुर्ते की जेब में रेंग गया और मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, मगर फौरन ही मुझे एहसास हुआ कि ये आवाजें फायरिंग की नहीं हैं। शायद कहीं करीब ही पटाखे छोड़े जा रहे थे। कुछ लम्हे तो मैं जरा हैरान सा हुआ, लेकिन फिर अचानक ही मुझे ये पटाखे अपने जहन में फूटते हुए महसूस हुए। मुझे यूं लगा जैसे हर आवाज के साथ मेरे जहन के खाने खुलते जा रहे हैं। उस्ताद छंगा, मेरे सारे दोस्त और फिर सबसे बड़ा मेरा बचपन का यार रहीम, जिसने हमेशा मेरी मुसीबत अपने सर ली और अब भी वो मेरी ही वजह से न जाने कैसे अजाब से गिरफ्तार होगा। मगर ये सब कुछ है क्या? तमाम तरक़ुव्वतें हासिल होने के बावजूद मैं अपने दुश्मनों को ज़ेर करने में नाकाम रहा हूं। साफ महसूस हो रहा था कि कुछ पुरस्कार लोगों ने मुझे अपने रास्ते पर चलाने की कोशिश की थी और एक तरह से उन्होंने मुझे अपने जाल में जकड़कर बेअमल बना दिया था। मैं खुद कुछ भी नहीं रहा था। बस जरूरत के वक्त पुष्पा मेरी मदद करती, साधु आ जाता या फिर कोई और कुव्वत जो मुझे कानून से आंख मचोली खेलने पर मजबूर करती रही थी। बेशक उन पुरस्कार कुव्वतों ने मुझे मुश्किलों से निकाला था, लेकिन इसके साथ साथ ही वो मुझ पर हावी रही थीं और अभी तक ये भी नहीं हो सका था कि रहीम मेरे हाथ लग जाता और मैं उसे बचा लेता।
لیکن اچانک یہ جگہ، یہ سب کچھ، بات وہی اپنے آپ سے سوال کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے سوال کا جواب مجھے اپنے اندر سے مل جاتا تھا۔ سو ایک آواز پھر میرے اندر سے ابھری، ٹھیک سوچا تو نے، وہ قوتیں تجھے بے عمل کر کے مفلوج کر دینا چاہتی ہیں، اور اب دشمن تیرے گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تیرے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک اور پرسرار شخصیت جسے تو نرگس کے نام سے جانتا ہے تجھ سے چمٹی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو اس کے لیے بے مقصد رہا ہے، اور دوسری شیطانی قوتیں تجھ پر زیادہ حاوی رہی ہیں، لیکن اب تجھے جن دشمنوں کا سامنا ہے وہ نرگس کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے تیرے گرد جال بننا شروع کر دیا ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے کام لے، اس جال سے نکل، اور جب تو ان دونوں طلسمی قوتوں کے جال توڑ دے گا تو پھر تجھے وہ قوت ملے گی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تجھے خود کو عمل میں لانا ہوگا، اور خود اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے لوگوں سے روشناس ہو جا۔ یہ ڈیرا جہاں تو چھپا ہوا ہے نیاز کا ڈیرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے کردار تیری زندگی میں آئیں گے جنہیں اب تو اجنبی نہیں سمجھے گا۔ اپنے آپ کو ان سے اجنبی سمجھنا چھوڑ دے، اور اپنی قوتوں سے کام لے کر اس نئے جال سے نکلنے کی کوشش کر۔ وقت حالات تیری مدد کریں گے، اور جب تو ان دونوں قوتوں کے اثر سے نکل جائے گا تو خود تیرے اندر ایک ایسی قوت موجود ہوگی جس سے تو اپنے روشن مستقبل کو دیکھ سکے گا۔ پھر یوں لگا جیسے میرے دماغ میں سینکڑوں شیشے ٹوٹ گئے ہوں۔ نیا ماحول، نیا کردار۔ اب میں اپنے ماضی سے اجنبی نہیں رہا تھا۔ میرا حال بے شک میرے لیے مشکلات کا باعث تھا۔ میرا بدلا ہوا نام، چاہے کچھ بھی ہو، میں جانتا تھا کہ شعبان اور سکندر ایک ہی ہیں، لیکن سکندر کو اب شعبان کی حیثیت سے دنیا سے روشناس ہونا پڑے گا۔ نرگس ایک جرائم پیشہ عورت تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے راز مجھ پر منکشف ہو رہے تھے۔ وہ پراسرار اور حسین شکلیں جنہوں نے میرے گرد حلقہ باندھا ہوا تھا اب نمایاں ہوتی جا رہی تھیں، اور مجھے ہر قیمت پر اس ماحول سے بچنا تھا۔ چنانچہ میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا تھا۔ نہ اب میں اس ماحول سے اجنبی تھا اور نہ حالات سے۔ بہرحال انتظار کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ مغربی افق کی سرخی غائب ہو گئی، اور شام کا دھندلکا رات کی تاریکی میں بدل گیا۔ جب دور سے اذان کی آواز سنائی دی تو میں بھٹے سے اترا اور ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کھیتوں کی طرف چل دیا۔ میں نے جان بوجھ کر طویل راستہ اختیار کیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں نیاز کے ڈیرے کے قریب پہنچ گیا، اور درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ایک پگ ڈنڈی پر آ گیا جو ڈیرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ نیاز اب میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اسی طرح عزیز بھی میرا واقف تھا۔ یہ سارے کے سارے میرے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ تھے، میرے نئے کردار کے ساتھ سفر کرنے والے، اور وہ میرے لیے اجنبی بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ابھی چند قدم اور ہی چلا تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں۔ میں رک گیا۔ یہ آہٹیں ڈیرے کے آس پاس سے آ رہی تھیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آہٹیں اسی جگہ سے آ رہی ہیں جہاں کل رات میرے دشمنوں نے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ میں کھیتوں میں جھک کر چلتا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب میں تاریکی میں اس شخص کو دیکھ سکتا تھا جو آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا رخ ڈیرے کی طرف تھا، اور وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ میں نے ایک درخت کی اوٹ سے کھڑے ہو کر بہت غور سے چاروں طرف دیکھا، مگر اس شخص کے علاوہ دور دور تک کسی اور کا پتہ نہیں تھا۔ میں گھنے کھیتوں میں جھک کر چلتا ہوا آہستہ سے اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ اب مجھ سے تقریباً 5 گز دور تھا۔ میں نے جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا، اور فاصلے کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد پنجوں کے بل چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں پہلے اسے نہتہ کر دوں، پھر اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن میری یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں اس سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک ہی وہ پلٹ پڑا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، اور بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے لباس کی جانب بڑھا۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں فوراً ہی اس پر جھپٹ پڑوں، اسے ہتھیار نکالنے کا موقع نہ دوں، چونکہ یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اچھل کر درمیانی فاصلہ طے کیا اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنا پستول نکال سکتا، میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ اس شخص کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی کرراہ نکلی، اور وہ تیورا کر وہیں ٹھیر ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کے لباس سے پستول نکال لیا۔
ये पुरानी तर्ज का घोड़ा पिस्तौल था। मैंने वो पिस्तौल अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और झुककर उसकी नब्ज टटोलने लगा। वो शख्स जिंदा था, मगर एक आध घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता था। फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने उसके कंधे पर पड़ा हुआ साफा उतारा, उसे वहीं दरमियान से फाड़कर 2 लंबी पट्टियां बनाई। एक पट्टी से मैंने उसके दोनों पैर कसकर बांध दिए और दूसरी पट्टी से उसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए। उसकी जेब की तलाशी लेने पर मुझे एक बड़ा सा सूती रुमाल भी मिल गया। मैंने उसका गोला सा बनाकर उस शख्स के मुंह में ठूंस दिया और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद मैं डेरे के करीब पहुंच गया। डेरे का फाटक बंद था। मैंने इर्द गिर्द के खेतों में झुककर चलते हुए डेरे का चक्कर लगा लिया, मगर अंदर से न तो कोई आवाज सुनाई दी और न कहीं से रोशनी की कोई किरण नजर आई। इसका मतलब यह था कि डेरे में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। मैं यहां इसलिए आया था कि डेरे पर रखी हुई अपनी कुछ जरूरी चीजें और पानी के लिए थर्मास वगैरह ले जाऊं। इत्तफाक से मेरे कमरे की एक चाबी उस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद थी, मगर मुश्किल ये थी कि फाटक पर ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी या तो न्यास के पास थी। मेरे लिए डेरे में दाखिल होने की वाहिद सूरत यह थी कि 4 दीवारी फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करूं। मैं डेरे की बैरूनी दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसके चारों तरफ घूमकर कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जिस पर से मैं दीवार पर चढ़ सकूं। तारों की रोशनी इतनी मध्यम थी कि मुझे अपनी आंखों के अलावा हाथों से भी काम लेना पड़ रहा था। मैं दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब मैं बाएं दीवार के करीब गया तो उसमें मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां एक छोटी सी ईंट निकली हुई थी। मैंने वहां रुककर एक बार चारों तरफ का बगौर जायजा लिया, फिर खाली जगह पर पांव रखकर दीवार पर चढ़ गया। मेरे सामने एक ढारे की छत थी। मैं दबे पांव उस छत पर से गुजरा और सहन में रखे हुए एक बोरे पर छलांग लगा दी। जब बहुत देर तक कहीं से कोई आहट ना उभरी तो मैं उठकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मेरा सामान पड़ा था। जेब से चाबी निकालकर मैंने दरवाजा खोला, फिर आहिस्तगी से दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में एक लालटेन मौजूद थी, मगर मैं उसे रोशन करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं टटोलता हुआ मसहरी के करीब आ गया और उसके नीचे से अपना ब्रीफ केस निकाल लिया। फिर अंधेरे ही में मैंने हैंगर से अपने कपड़े उतारे और ब्रीफ केस में रख लिए। अब मैं थर्मोस तलाश करने लगा था, जो उमूमन मसहरी के करीब एक तपाई पर पड़ा रहता था, मगर अब थर्मास वहां मौजूद ना था। शायद रहमान ने उठाकर कहीं और रख दिया था। मैं अंधों की तरह आसपास फर्श को टटोलता रहा, मगर वहां सिवाय गर्द के कुछ भी ना था। फिर मुझे लकड़ी की उस बड़ी अलमारी का ख्याल आया जो कमरे के दाएं दीवार के सामने पड़ी थी। उस अलमारी में वो बक्स भी रखा हुआ था जिसमें मेरी विगें, मेकअप का सामान और चाकू वगैरह थे। मैं अंदाजे से अलमारी के करीब किया और उसके पट खोलकर शेल्फों को टटोलने लगा। मेरा बक्स अभी तक दरमियानी शेल्फ पर मौजूद था, मगर उसमें जरूरी सामान निकालने के लिए रोशनी का मौजूद होना बहुत जरूरी था। पहले तो मैंने ये सोचा कि कार्नर्स पर रखी हुई लालटेन उठाकर अलमारी पर रख दूं और उसकी लौ धीमी करके उसे रोशन कर दूं, मगर फिर अचानक मुझे पेंसिल टॉर्च का ख्याल आया जो मेरे कुर्ते की जेब में पड़ी हुई थी। मैंने जेब से वो टॉर्च निकाली और अलमारी के कोने में रखकर रोशन कर दी। उसकी रोशनी इतनी मध्यम थी कि बाहर से उसका देख लिया जाना बहुत मुश्किल था, ताहम मैं उसकी मदद से अपना जरूरी सामान बक्स में से निकाल सकता था। मैंने बक्स में पड़े हुए कपड़े निकालकर अलग रख लिए और उसमें से वो सामान निकालने लगा जिसकी मुझे खंडर में क़याम के दौरान जरूरत पेश आ सकती थी। उसी वक्त अचानक मुझे बक्स में रखा हुआ लेटर पैड नजर आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं न्याज के लिए कोई पैगाम लिखकर यहां रख जाऊं। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो आज यहां जब आया होगा तो मुझे ना पाकर सख्त परेशान हुआ होगा, और यह भी मुमकिन था कि वो रहमान को लेकर उस वक्त मेरी तलाश में ही कहीं मारा मारा फिर रहा हो। मैंने ब्रीफ केस से अपना कलम निकाला और पेंसिल टॉर्च की मध्यम रोशनी में न्याज के नाम पैगाम लिखने लगा। लेकिन अभी मैंने एक लाइन ही लिखी थी कि अचानक मुझे सैन की जानिब से एक हल्की सी आहट सुनाई थी। मैंने कलम वहीं रख दिया, टॉर्च बुझाई और तेजी से कमरे के करीब आ गया। दरवाजे से जरा सर निकालकर मैंने बगौर सहन की तरफ देखा, मगर सहन में कोई मुतहर्रिक शय नजर नहीं आ रही थी। उसी वक्त वही आहट दोबारा उभरी। यह आवाज फाटक की तरफ से आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता फाटक खोलने की कोशिश कर रहा हो। वही आहट एक बार फिर उभरी और फिर हल्की सी चरचराहट के साथ फाटक के पट आहिस्ता आहिस्ता खुल गए। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो मुझे एक ऊंचे कद के एक चौड़े चकले शख्स का हेफला नजर आया जो निहायत मोहतात अंदाज से फाटक में दाखिल हो रहा था। अंदर आने के बाद उसने आहिस्तगी से फाटक के पट दोबारा फेर दिए और फिर पंजों के बल चलता हुआ इसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हुआ था। मैंने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया
اور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے اعصاب تن گئے تھے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ چند ثانیوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نامعلوم شخص اب کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے سانس روک لیا اور ریوالور کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں نہایت بے چینی سے اس کے اندر آنے کا منتظر تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شخص کمرے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہا ہے۔ شاید وہ بھی کمرے کے اندر سے کسی آہٹ کے ابھرنے کا منتظر تھا۔ یہ چند لمحے صدیوں سے بڑھ کر مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک وہ کمرہ ٹارچ کی تیز روشنیوں سے بھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نامعلوم شخص کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں اسی لمحے کا منتظر تھا۔ میں نے لپک کر اپنا بایاں ہاتھ پشت کی جانب سے اس کی گردن میں ڈال دیا اور ریوالور کی نال اس کے پہلو سے لگا دی۔ کون ہو تم؟ میں نیچی آواز میں غرایا۔ میری آواز سنتے ہی وہ شخص تیزی سے میری طرف مڑا اور اٹکی ہوئی آواز میں بولا، ارے شابان، یہ تم ہی ہو نا شابان؟ تو تم بالکل ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں خدا نہ خواستہ دشمنوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ تم بچ کر کیسے آ گئے؟ یہ نیاز کی آواز تھی۔ وہ بار بار میرا جسم ٹٹول رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی میں میرے چہرے، میرے ہاتھ پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے اس کے شانوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا اور میری کمر تھپکتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولا، میں تو پاگل ہو گیا تھا شابان۔ یقین کرو صبح سے ایک کھیل اڑ کر منہ میں نہیں گئی۔ میں دوپہر سے تمہاری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اس وقت بھی رحمان کو دشمنوں کے بنگلے پر بھجوا کر آ رہا ہوں کہ وہاں سے ٹو لے کر آؤں۔ کہیں دشمن شابان کو وہاں تو نہیں لے گئے؟ اللہ کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں پہنچ گئے ہو، مگر تم ابھی چوروں کی طرح ڈیرے میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ میں نے چند لمحوں کے بعد اسے اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، مجھے کیا خبر کہ اس کمرے میں تم موجود ہو؟ میں سمجھا دشمنوں کا کوئی آدمی ہے، مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کمرے میں کوئی موجود ہے؟ میں نے تیزی سے کہا۔ میں ڈیرے کے پھاٹک کی طرف آ ہی رہا تھا کہ پچھواڑے سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے اس کمرے کی کھڑکی میں ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ میں فوراً گھوڑے سے اترا اور کھڑکی کے قریب آ گیا۔ تب مجھے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی تھیں۔ میں سمجھا شاید دشمنوں کا کوئی آدمی ہے جو تمہارے سامان کی تلاشی لینے آیا ہے۔ نیاز یہ کہہ کر ایک ثانیے کو خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے بولا، تم یہ بتاؤ کہ صبح سے تم تھے کہاں؟ کیا واقعی دشمنوں کے آدمی تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے؟ نہیں نیاز، ان کے گھیرے سے تو میں بچ کر نکل گیا تھا، مگر دن بھر ایسے نہیں یار۔ تم مجھے شروع سے سارے واقعات سناؤ۔ آؤ ادھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھو، میں لالٹین روشن کرتا ہوں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے کمرے کے وسط میں پڑی کرسیوں کی طرف بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیاز نے کارنرز پر رکھی ہوئی لالٹین روشن کی اور میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں اب سناؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے گزشتہ رات سے اب تک پیش آنے والے واقعات اسے تفصیل سے سنا دیے۔ میں نے بات ختم کی تو نیاز کچھ سوچتے ہوئے بولا، یقیناً وہ آدمی بھی دشمنوں کا کارندہ ہوگا۔ کون آدمی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آج صبح 10-11 بجے ایک آدمی ہماری حویلی پر آیا تھا، نیاز نے کہا۔ وہ شرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ میں پہلے تو یہ سمجھا کہ وہ محکمہ زراعت کا کوئی آدمی ہے، مگر جب اس نے تمہارے متعلق پوچھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ شابان یہاں نہیں ہے۔ تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا کیوں نہیں تھا، مگر وہ کہنے لگا کہ میں شابان کا دوست ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، مگر وہ فوراً ہی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نیاز یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ سازندوں کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، مگر تمہارے متعلق تشویش پیدا ہو گئی اور میں اسی وقت ڈیرے پر آ گیا۔ یہاں تو ڈیرے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، پھاٹک کے قریبی جھاڑیوں میں کتے کی لاش پڑی تھی اور اس کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دشمن اپنا وار کر گئے اور رحیم کی طرح تم بھی ان کی قید میں چلے گئے ہو، مگر خدا کا شکر ہے کہ عین وقت پر تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک شدید جھٹکا میرے دماغ کو لگا، سارے اعصاب جھنجھلا کر رہ گئے۔ میری سکندر والی شخصیت پھر جاگ گئی۔ نیاز نے بھی رحیم کا نام لیا تھا، حالانکہ نیاز میرے بدلے ہوئے ماحول کا ساتھی تھا۔ آپ نے وہ میری شخصیت والے لوگ دیکھے ہوں گے، وہ ذہنی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور لوگ انہیں مریض سمجھتے ہیں، لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ میں دونوں رنگوں میں منفرد تھا۔ مجھے ایک راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لگا دیا گیا تھا، لیکن ان اہم چیزوں کو قائم رکھا گیا تھا جو ضروری تھیں، جیسے رحیم۔ حالانکہ نیاز، رحمان، یہ جگہیں سب میرے لیے اجنبی تھیں،
یعنی میرے اصل کے لیے، لیکن میں انہیں جانتا تھا۔ سازندے میرے دشمن تھے، ان کی قوت اور دشمنی کی وجہ بھی مجھے معلوم تھی۔ آخر کیوں؟ اس لیے تو یہ ضروری ہے تجھ سے تیری اصل نہیں چھینی گئی، کیونکہ اس میں شناخت ہوتی ہے اور اصل ہی انتہا۔ لیکن بھٹک جانے والے کو متبادل راستے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ متبادل راستہ ہے جس کا اختتام تیری اصل پر ہی ہوگا۔ یہ میرے اندر کی آواز تھی، یہ میری نئی قوت تھی جو صرف میری تسلی کرتی تھی اور میری بے سکونی سکون پا جاتی تھی۔ میرے کانوں میں نیاز کی آواز ابھری، مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ رحمان کو مستقل تمہارے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں نیاز، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میرا یہاں رہنا بہت خطرناک ہے۔ ہاں، دشمنوں کو اس ٹھکانے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ یہاں تک آ چکے ہیں اور دوبارہ بھی ضرور آئیں گے۔ تو پھر تم کہاں رہو گے؟ کھنڈر میں۔ آخر کیسے؟ وہ تو بڑی بیکار جگہ ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن مجبوری۔ اور کھانے پینے کا معاملہ؟ کچھ دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ مجھے ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ کر رحیم کی تلاش کی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ نیاز سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری بھی میں ہی اٹھاؤں گا، بلکہ میری ایک بات مان لو۔ کیا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نیاز میرے سلسلے میں جس فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا وہ بڑی دلچسپ تھی۔ رحمان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ بالکل غلط۔ آخر کیوں؟ اس طرح میرے اوپر ایک اور ذمہ داری آ جائے گی۔ ذمہ داری؟ ہاں، رحمان کی حفاظت کی ذمہ داری، جبکہ تنہا بندہ اپنی حفاظت کے لیے زیادہ چوکنا ہوتا ہے۔ میرے الفاظ پر نیاز سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر بعد ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، ٹھیک ہے یار، یہ بدلے دن بھی ٹل ہی جائیں گے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب ایک بات اور سن لو، جتنی جلدی ممکن ہو تم یہاں سے نکل چلو۔ ان لوگوں کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ زیادہ قوت کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باہر میرا گھوڑا موجود ہے، ہم پہلے گاؤں چلتے ہیں۔ وہاں کچھ وقت تمہیں میرے آموں کے باغ میں گزارنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے لیے کچھ تیاریاں کر لوں گا۔ کیسی تیاریاں؟ یار اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ تمہارے لیے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے نیاز، میں نے ہنس کر کہا۔ تو چلو پھر اب باہر چلو۔ ہم دونوں باہر نکل آئے، پھر اکیلا گھوڑا ہم دونوں کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں نے نیاز سے پوچھا، ایک بات تو تم نے بتائی ہی نہیں۔ وہ بھی پوچھ لو، تم اس وقت یہاں کیسے آئے تھے؟ میرا مطلب ہے اتنی رات گئے؟ کچھ سامان لینا تھا یہاں سے، لے لیا؟ میں نے سوال کیا۔ اتنا ضروری بھی نہیں تھا، پہلے تمہارے لیے معقول بندوبست کر لوں، اس کے بعد دوسرا کام کروں گا، نیاز نے جواب دیا۔ تیرا ممنون ہوں یار، بڑا ساتھ دیا ہے تو نے میرا، میں نے شکر گزار لہجے میں کہا اور تاریک خلاؤں میں گھورنے لگا۔ زندگی کا آغاز صحیح معنوں میں اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان ہوش کی منزل میں داخل ہوتا ہے، جب شعور جاگتا ہے۔ اب اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے وہ حالات پر منحصر ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن کی ابتدائی منزل میں ہوتے ہیں، لیکن مشکلات بے بسی انہیں ان کی عمر سے سالوں آگے لے جاتی ہے۔ وہ گھروں کے مرد ہوتے ہیں، گھروں کے کفیل ہوتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ میں نے خیر یہ ذمہ داری تو نہیں نبھائی تھی، لیکن اسکول دوست، سب سے بڑا کردار شیر محمد تھا جس نے میرے اس مزاج کی بنیاد ڈالی۔ اگر وہ جگہ جگہ مجھے بے بسی کا احساس نہ دلاتا تو شاید میں بھی ایک عام شریف آدمی ہوتا، لیکن ایک شخص نے ایک ایسے کردار کو جنم دیا تھا جو اب نہ جانے کیا بن چکا تھا۔ بہرحال اس نئے کردار کی تمام وجوہات میرے علم میں آ گئی تھیں۔ طاغوتی قوتیں مجھ پر حاوی ہو گئی تھیں۔ سادھو بابا اپنے گیان سے کام لے کر مجھے کچھ سے کچھ بتانے پر تلا ہوا تھا۔ پشپا اور نرگس اپنا اپنا کھیل کھیل رہی تھیں۔ اب جب ان سب کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا تھا تو واقعی ایک انوکھا راز مجھ پر کھلا تھا۔ یہ ساری قوتیں میری مددگار تھیں، لیکن میں بدستور مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ میری زندگی خوف کا شکار تھی، صرف اس لیے کہ میں اپنے بارے میں سوچ نہ سکوں، میں ان کے لیے کام کرتا رہوں۔ ہاں، واقعی ایسا ہی تھا، 100% ایسا ہی تھا۔ نیاز نے میرے لیے بہت معقول بندوبست کیا تھا۔ کھانے پینے کا سامان، مٹی کا چولہا، ماچس اور ایک تیز دھار کلہاڑی، یہ ساری چیزیں ضروری تھی۔ رحمان تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا، ضرورت کی کوئی بھی چیز تم اس سے کہہ سکتے ہو۔ جو بندوبست تم نے کر دیا ہے
اس کے بعد بھلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بے فکر رہو، سارے کام ہوشیاری سے ہوں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ چیزوں کا خیال تو رکھنا ہوگا، نیاز نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پھر ہم چل پڑے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر آخرکار ہم ٹوٹے ہوئے بھٹے پر پہنچ گئے۔ وہ گیدڑ جنہیں میں نے کھنڈر سے بھگایا تھا پھر اپنی جگہ موجود تھے۔ ہم نے پتھر مار مار کر بھگا دیا۔ اب چونکہ یہاں طویل قیام کرنا تھا، اس لیے نیاز نے میرے لیے جگہ صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ یار تم یہاں رہو گے، کیا یہ جگہ گندی رہنی چاہیے؟ اچھا کیا کرو گے میرے لیے نیاز؟ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میرے دوست، نیاز نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں خود بھی اس کے ساتھ صفائی میں مصروف ہو گیا اور میری قیام گاہ خوب صاف ستھری ہو گئی۔ میں نے نیاز سے کہا، میرے خیال میں اب تم چلے جاؤ۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے دن کی روشنی میں یہاں کوئی نہ دیکھے۔ تم بے فکر رہنا، میں ایک لمحے تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ مجھے یقین ہے میرے دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر نیاز چلا گیا اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تنہائی میں خیالات کی فوج مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اس حملے کو پسپا کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نیند کو کمک ملی اور وہ میری آنکھوں میں داخل ہو گئی اور میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا کہ کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں چیتے کی طرح جس لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں ہوں شعبان میاں۔ مجھے رحمان خان کی مانوس آواز سنائی تھی اور میں نے تعجب سے بھویں سکوڑ کر ادھر دیکھا۔ خیریت رحمان خان؟ ہاں جی سب ٹھیک ہے۔ تم کیسے آئے؟ سائیکل سے جی۔ مگر کیوں آئے ہو؟ ناشتہ لائے ہیں جی، نیاز نے کہا ہے کہ گرم ناشتہ لے کر جاؤ۔ یہ تھرماس، یہ مکھن، انڈے، توس، رحمان نے ساری چیزیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اوفو، سب کچھ تو یہاں موجود ہے، کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ میں نے ہونٹ بنا کر کہا۔ پھر بولا، کیا وقت ہوا ہے؟ 6 بج گئے ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیاز ساری رات نہیں سویا؟ نہیں جی، وہ تو 5 بجے اٹھے ہیں، اس وقت ہمیں جگایا تھا، رحمان نے کہا۔ اور میں سمجھ گیا کہ رحمان کو ہماری رات کی سرگرمیوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ اگر نیاز مناسب سمجھتا تو اسے تفصیل بتا دیتا۔ ٹھیک ہے رحمان، شکریہ، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، کوئی ایسی جلدی نہیں ہے شعبان میاں۔ سائیکل ہم نے چھپا کر کھڑی کر دی ہے، اور پھر ادھر کون آتا ہے؟ ویسے شعبان میاں، نیاز جی نے ہمیں ایک کام دیا تھا، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح ہم سازندوں کے ڈیرے میں داخل ہوں اور وہاں کا جائزہ لیں، سو ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ کر لیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے اس اطلاع پر بڑی خوشی ہوئی تھی، اور اس بات پر حیرت کے کچھ نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی سازندوں میں کس قدر دلچسپی لے رہا ہوں۔ تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سازندوں کے اور میرے درمیان کیا دشمنی چل رہی ہے؟ ہاں جی، ہم ان کے ڈیرے میں داخل ہو گئے۔ مگر کیسے؟ ایک بندہ تلاش کر لیا تھا جی، حسین خان نام ہے اس کا، بس کچھ کھلا پلا کر اسے اپنا دوست بنا لیا، رحمان نے بتایا۔ یار یہ تو کمال کیا تو نے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، تم چائے نکالو۔ جاؤ شعبان میاں، ہم چائے نکال رہے ہیں، رحمان کہنے لگا۔ میری دلچسپی عروج پر تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں دوبارہ رحمان کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ایک پیالے میں چائے نکالی ہوئی تھی۔ تمہاری چائے کہاں ہے؟ ہماری؟ رحمان جھجک کر بولا۔ ہاں ہاں، کیوں؟ نہیں ٹھیک ہے۔ رحمان نے دوسرا پیالہ نکال کر اس میں چائے انڈیلی اور پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں چائے کے کئی گھونٹ لے چکا تھا۔ پھر میں نے کہا، ہاں رحمان اب بتاؤ، تم نے وہاں کوئی بات دیکھی تھی؟ میرا مطلب ہے تمہیں وہاں کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم ہوئیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں؟ سازندوں کا ڈیرا بہت بڑا ہے، بے شمار جانور، 10-15 مزارے ہر وقت وہاں رہتے ہیں، اور پورے ڈیرے میں بہت سارے بڑے بڑے کمرے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ بس جی بتایا نا آپ کو، حسین خان بہت اچھا آدمی ہے، مگر ہم نے اسے کوئی شبہ نہیں ہونے دیا۔ ویری گڈ۔ ویسے ڈیرے کے اندر حفاظتی انتظامات کیسے ہیں؟ کوئی خاص نہیں ہے جناب، بس رات کو کچھ بندے پہرا دیتے ہیں۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ جو سوالات میں اس سے کر رہا تھا وہ میری ضرورت کے مطابق تھے، اور یہ ضرورت کیسے اور کب پیدا ہوئی اس کے بارے میں میرے فرشتے بھی کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ بس ایک انوکھی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن ساری ہی کہانیاں انوکھی تھیں۔ زندگی کا آغاز ہی جس انداز میں ہوا تھا وہ عام لوگوں کی زندگی سے بہت مختلف تھا۔
پھر کسی بات پر حیرت کیسے کی جا سکتی تھی؟ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ یہ بتاؤ، ڈیرے میں داخل ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی دیواریں وغیرہ کتنی اونچی ہیں؟ باہر والی دیوار تو زیادہ اونچی نہیں ہے شعبان میاں، بس زیادہ سے زیادہ 2.5-3 گز اونچی ہوگی۔ ہم رات کو وہاں داخل ہوں گے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ جیسا آپ کا حکم شعبان میاں، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، آپ جو بھی کہو خوشی سے کر کے دیں گے۔ بالکل ٹھیک، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو ہم چلتے ہیں، کھانا وانا لے کر آئیں گے آپ کے لیے، مگر آپ احتیاط سے کام لینا۔ میری فکر مت کرو، میں بالکل احتیاط رکھوں گا، لیکن تم خود بھی احتیاط رکھنا، ادھر آتے جاتے دیکھ کر لوگ تمہارے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ فکر مت کرو، ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے، رحمان نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ بہرحال اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا تھا اور میں اس کھنڈر میں وقت گزارنے لگا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے میں نے تیاری شروع کر دی تھی۔ جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اپنا حلیہ بدلا اور اپنے آپ پر غور کیا تو ہنسی آنے لگی۔ اچھا خاصا بہروپیہ بن گیا تھا اور کوئی بھی مجھے آسانی سے شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ان تیاریوں کے بعد میں رحمان کا انتظار کرنے لگا اور کمرے سے نکل کر اوپر آ گیا۔ بھٹے کے ٹاور کی اوٹ میں ہو کر میں اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے رحمان کو آنا تھا۔ رفتہ رفتہ سورج مغربی ٹیلوں کے پیچھے ہو گیا۔ مغرب کی اذانیں سنائی دینے لگیں، مگر رحمان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں دیر تک وہیں کھڑا اس کا راستہ دیکھتا رہا۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر آسمان پر اکا دکا تارے بھی ٹمٹمانے لگے۔ میں شکستہ ٹاور کے گرد گھومتا ہوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، رحمان کے بارے میں میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے کسی غیر ذمہ داری کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں دشمنوں کو اس پر شک نہ ہو گیا ہو، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے ابھر رہے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ آخر رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی، آسمان تاروں سے بھر گیا، دور سے عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگیں اور میرا دل طرح طرح کے اندیشوں میں گھرتا چلا گیا۔ بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد آخرکار میں نے خود ڈیرے پر جانے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے چند ضروری چیزیں اٹھا کر بھٹے سے نیچے اتر آیا۔ کھیتوں میں چھپتا چھپاتا جب میں کافی دیر کے بعد ڈیرے کے قریب پہنچا تو مجھے اس کے آس پاس کچھ روشنیاں حرکت کرتی دکھائی دیں۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے ڈیرے کی بیرونی دیوار کے پاس 4-5 گھوڑے نظر آئے۔ میں وہیں رک گیا۔ ایک لمحے کے اندر میری چھٹی حس نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈیرے کے اندر اس وقت یقیناً میرے دشمن موجود ہیں۔ البتہ رحمان کے بارے میں پریشانی کچھ اور شدت اختیار کر گئی تھی، لیکن میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں کھیتوں میں چھپا ڈیرے کے پھاٹک کی طرف دیکھتا رہا اور صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور کوئی باہر نہ نکلا۔ میں وہاں سے پلٹ پڑا۔ ڈیرے میں داخل ہونے کی کوشش اس وقت 100% حماقت تھی۔ بہتر یہ تھا کہ نیاز کے گھر جاؤں اور اسے اس صورتحال سے آگاہ کروں۔ حالانکہ گاؤں کی طرف رخ کرنا اس وقت انتہائی خطرناک تھا، لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ نیاز سے ملنا بہت ضروری تھا۔ البتہ جو حلیہ میں نے تبدیل کیا تھا اس سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے لیے خطرہ کم ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بہت سے خطرناک خیالات جاگ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ صورتحال بڑی سنگین شکل اختیار کر چکی ہے۔ پھر میں نیاز کی حویلی پر پہنچ گیا، لیکن اس وقت مجھے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب نیاز کے ایک ملازم نے مجھے نہ پہچان کر نیاز کے بارے میں سوال کرنے پر جواب دیا۔ نہیں جی، چھوٹے چودھری تو چلے گئے ہیں، کل یا پرسوں واپس آئیں گے۔ کہاں گئے ہیں؟ بس جی بتا کر نہیں گئے، پر یہاں سے باہر گئے ہیں۔ اصل میں بڑے چودھری صاحب کی طبیعت آج سویرے ہی بڑی خراب ہو گئی تھی، انہوں نے ہی کسی کام کے واسطے چھوٹے چودھری کو کہیں بھیجا ہے۔ پر بھائی جان آپ کون ہیں؟ کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ۔ بس کوئی ایسی ویسی بات نہیں، میں تھوڑی دیر پہلے ان کے ڈیرے سے گزرا تھا تو کچھ لوگ نظر آئے تھے، 4-5 گھوڑے بھی ڈیرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور آدمی اسلحہ لیے اندر پھر رہے تھے۔ ایسا کرو آدمی بھیج کر پتہ کراؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی چور وغیرہ ہوں۔ اچھا جی، ابھی اندر بڑے چودھری صاحب کو خبر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جا کر انہیں بتاؤ۔ آپ ادھر رکو جی۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، میں نے کہا اور تیزی سے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ نیاز کی حویلی سے تقریباً 100 گز دور مغرب کی طرف ان لوگوں کا باغ تھا۔ میں اس باغ کے سامنے سے گزرا اور کھیتوں میں چھپ کر چلتا ہوا اس باغ کے قریب پہنچ گیا۔
बाग के आखिरी सिरे पर बनी हुई माली की झोपड़ी का दरवाजा बंद था। एक जगह रुककर मैंने गिरदो पेश का जायजा लिया और फिर करीबी दरख्तों के फल तोड़कर खाने लगा। मैंने थोड़े से फल तोड़कर अपने लिबास में भी रख लिए और बाग से निकलकर नहर की तरफ चल पड़ा। फल खाने के बाद मैंने नहर के पानी से प्यास बुझाई और उसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। नहर के किनारे किनारे चलता हुआ मैं इसी उलझन का शिकार था कि मुझे अब वापस खंडर में जाना चाहिए या साजिंदों के डेरे पर। नियाज तो किसी दूसरे गांव चला गया था और अंदाजा होता था कि अभी 1-2 रोज में उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। रहमान का भी कोई पता नहीं था कि उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। खंडर में छुपकर वक्त गुजारना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम था। बार बार रहीम का ख्याल भी दिल में आता था और ये हैरानी की बात थी कि रहीम के तसव्वुर के साथ साजिंदों का तसव्वुर भी जहन में उभरता था। मालिक दो जहां, आखिर ये मेरे वजूद के मुख्तलिफ टुकड़े कैसे हो गए हैं? क्या करूं क्या ना करूं? रहीम याद आता है तो सारे वसवसे दिल से निकल जाते हैं और बस यही दिल चाहता है कि जिस तरह भी बन पड़े रहीम को हासिल कर लूं। बहरहाल उस वक्त दिलो दिमाग पर यही वजन आ पड़ा था। एक आतिशी गुब्बार मेरे सर में समा गया था। मैं नहर के किनारे से उतरा और खेतों से चलता हुआ तेजी से डेरे की जानिब चल पड़ा। सांदों का डेरा उनकी जमीनों पर बना हुआ था और नहर से उसका फासला कमोबेश 1.5 मील था। मैं जब डेरे के करीब पहुंचा तो रात के 11:30 बज चुके थे। उस डेरे के सामने एक ट्यूबवेल लगा हुआ था और दाएं बाएं दूर तक सब्जियों के खेत थे। डेरे के पीछे वो खाली खेत थे जिससे गालिबन कुछ दिन पहले ही गंदुम काटी गई थी। ट्यूबवेल के करीब दरख्तों का एक मुख्तसर सा झुंड था और मेरे लिए ये झुंड सबसे बेहतर था। मैं उन दरख्तों के दरमियान पहुंचकर रुक गया और वहां से डेरे का जायजा लेने लगा। डेरे के ऊपर फाटक के करीब दीवार में बने हुए एक ताक में लालटेन रोशन थी और फाटक के सामने कई चारपाइयां बिछी हुई थीं। उन चारपाइयों पर डेरे के मुलाजिम सो रहे थे। मैं दरख्तों के एक झुंड से निकला और खेतों में छुपता हुआ डेरे की पुश्त पर पहुंच गया। फिर उसके बाद अगबी दीवार के पास जाकर मैं रुका और अंदर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। डेरे पर मुकम्मल सुकूत तारी था और कभी कभी हल्की सी आहटें नमूदार हो जाती थीं, जिससे ये अंदाजा होता था कि कोई पहरेदार डेरे के अंदर बने हुए कमरों के गिर्द टहल रहा है। डेरे की अगबी दीवार तकरीबन 8 फीट बुलंद थी, लेकिन उस दीवार में 2-3 जगहों पर लोहे के कुंडे नस्ब थे जो गालिबन घोड़ों या भैंसों के बांधने के काम आते थे। ये कुंडे जमीन से तकरीबन 4 फुट ऊंचाई पर थे और उनमें पांव फंसाकर दीवार के ऊपर चढ़ा जा सकता था। मैं एक कुंडे के करीब जाकर खड़ा हुआ और सांस रोककर उस लम्हे का इंतजार करने लगा जब डेरे के अंदर टहलने वाला पहरेदार मुखालिफ समत में चला जाए। थोड़ी देर के बाद मुझे आहटों से अंदाजा हुआ कि पहरेदार अब डेरे के अंदर बने हुए कमरों के सामने पहुंच चुका है। चुनाचे मैंने फौरन ही अपना दायां पांव कुंडे में फंसाया और उछलकर दीवार के ऊपर जा चढ़ा। दीवार के ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि उस वसी व अरीज डेरे के सहन में बहुत से मवेशी बंधे हुए हैं। सहन का ज्यादातर हिस्सा मेरी निगाहों से ओझल था क्योंकि मेरे सामने वो 4-5 कमरे थे जो उस दीवार से तकरीबन 5 गज आगे बने हुए थे। ताहम सहन का जो मुख्तसर सा हिस्सा मेरी निगाहों के सामने था उसमें फैली हुई मध्यम रोशनी से मैंने अंदाजा लगाया कि उन कमरों के सामने भी 1 या 2 लालटेनें रोशन हैं। मैं जिस दीवार पर बैठा हुआ था उसके करीब कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके जरिए मैं नीचे उतर सकता। डेरे के सामने वाली दीवार के साथ कुछ ढारे बने हुए थे और दाएं दीवार के करीब बोरियों का एक ढेर भी नजर आ रहा था, मगर वो इतने फासले पर था कि मैं दीवार के ऊपर चलता हुआ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इधर वो मुसल्ला पहरेदार जिसे मैं अब आसानी देख सकता था कमरों के सामने से गुजरकर अब दाएं तरफ पहुंच चुका था और किसी भी लम्हे डेरे के अगबी हिस्से में आ सकता था। मैंने आंखों ही आंखों में दीवार की बुलंदी का अंदाजा लगाया और आखिरकार अंदर कूद गया। फर्श मेरी तवक्को से बढ़कर सख्त था। मेरे कदम यूं ही फर्श से टकराए, अच्छी खासी आवाज हुई और अगले ही लम्हे कमरों के दाएं तरफ से किसी की आवाज सुनाई थी। कौन है? मैं बिजली की सी तेजी से उठा और कमरे की बाएं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। कदमों की चाप से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि पहरेदार अब कमरों के पीछे पहुंच चुका है। मैंने कुर्ते की जेब से नायलॉन की रस्सी निकाल ली और बेचैनी से उस पहरेदार के करीब आने का इंतजार करने लगा। पहरेदार की पोजीशन का अंदाजा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उसे देखे बगैर उसके हर बढ़ते हुए कदम को महसूस भी कर रहा था। जो ही वो कमरे के बाहर कोने पर पहुंचकर मुड़ा, मैं तेजी से उस पर झपटा और नायलॉन की रस्सी का फंदा उसके गले में डालकर पूरी ताकत से कस दिया। पहरेदार की जबान बाहर निकल आई और उसकी हल्की हल्की आवाजें बुलंद होने लगी। मैंने रस्सी को बल देकर बाएं हाथ में थामा
دایاں ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جما دیا۔ پہرے دار میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ شخص بھی میرے سفاک دشمنوں کا کارندہ ہے جنہوں نے رحیم کو اپنی قید میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے رسی اس کے گلے پر کس دی، اسے 2-3 بار زور زور سے جھٹکا دیا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گری۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے اسے مار کر غلطی کی ہے۔ یہ تو دنیا کے ان کروڑوں بد نصیبوں میں سے ایک ہے جو اپنی اور اپنے بچوں کی بقا کے لیے دولت مندوں اور با اختیار لوگوں کی چاکری پر مجبور تھا، ان کے اشاروں پر ناچتا تھا اور ان کے ہر جائز اور ناجائز حکم کو بچا لانے کا پابند تھا۔ میں نے پہرے دار کو زمین پر لٹا کر اس کی نبضیں ٹٹولی اور مجھے اس کے دل میں حرکت کا احساس ہوا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، وہ زندہ تھا۔ بہرحال میں نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے قریب ڈال دیا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا ڈھیرے کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ بائیں کمرے کی دیوار کی اوٹ سے جھانک کر میں نے صحن کا جائزہ لیا تو مجھے درمیان میں 3-4 چارپائیاں بچھی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک چارپائی خالی تھی، جبکہ 2 پر 2 آدمی کھیس اوڑے سو رہے تھے۔ ان دونوں چارپائیوں کے درمیان ایک حقہ رکھا ہوا تھا، مگر اس کی چلم بجھی ہوئی تھی۔ پھاٹک کے قریب دائیں بائیں بہت سی بھینسیں، بکریاں اور بیل وغیرہ بندھے ہوئے تھے، مگر خلاف توقع کہیں کوئی کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید انہوں نے کتے پھاٹک سے باہر باندھ رکھے ہوں گے۔ کمروں کے دروازوں کے قریب بنے ہوئے طاقوں میں سے 2 لالٹینیں جھانک رہی تھیں۔ یہ کمرے تعداد میں 5 تھے اور ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 3 دروازوں کی کنڈیاں باہر سے لگی ہوئی تھیں، جبکہ 5ویں اور آخری دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں ایک چارپائی، چند کنستر اور 2 صندوق رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کمرے سے نکل کر میں نے آہستگی سے اگلے 3 کمروں کے دروازے کھولے اور ٹارچ کی روشنی میں ان سب کا جائزہ لیا، مگر وہاں بھی اسی قسم کا سامان بھرا ہوا تھا۔ اب مرحلہ 5ویں کمرے میں داخل ہونے کا تھا۔ کھنڈر سے آتے وقت آہنی تار کے اس ٹکڑے کو لانا نہیں بھولا تھا جس کا اگلا سرا ایک خاص زاویے پر مڑا ہوا تھا اور اس کی مدد سے کسی بھی تالے کو ذرا سی کوشش کے بعد کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے جیب سے تار کا وہ ٹکڑا نکالا اور 5ویں کمرے کا تالا کھولنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ایک ہلکی سی کلک کی آواز ابھری اور تالا کھل گیا، مگر جو ہی میں نے اس تالے کو کنڈے سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک مجھے سین کی طرف سے کسی کی بولنے کی آواز سنائی دی اور میں نے فوراً ہی کمرے کے دائیں طرف کی دیوار کا سہارا لیا اور اس کی اوٹ میں دم ساتھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد واپسی کی سی مدھم آواز پھر ابھری اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ذرا سا سر نکال کر دیکھا۔ صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں میں اب بھی وہی 2 آدمی سو رہے تھے، ان کے علاوہ کہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی سوتے میں بڑبڑا رہا ہو اور کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا اسی کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد جب میں نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں ڈالی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کمرہ یا تو کسی خاص مہمان کی آمد پر کھولا جاتا ہوگا یا اس وقت کھلتا ہوگا جب کبھی کبھار ساندوں میں سے کوئی یہاں آتا ہوگا، کیونکہ اس کمرے کو نہایت شاندار طریقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، کھڑکیوں پر ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ ایک طرف ایک لمبا سا دیوان پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک جدید طرز کا صوفہ سیٹ۔ میں پینسل ٹارچ کی روشنی میں کافی دیر تک اس کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے قالین ہٹا کر فرش کے چپے چپے کو بہت غور سے دیکھا اور تمام دیواروں کو ٹھونک ٹھونک کر دیکھتا رہا، مگر مجھے کہیں کوئی خفیہ راستہ یا ایسا دروازہ نظر نہیں آیا جو کسی تہہ خانے کا ہوتا۔ ڈیرے پر چونکہ بجلی بھی نہیں تھی، اس لیے کسی برقی میکانزم کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے دل میں نا امیدی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں سوئے ہوئے دونوں آدمی اب بھی بے سود پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ تالا لگا دیا اور ڈیرے کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ بائیں کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر اس مسلح پہرے دار پر پڑی جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جھک کر ایک بار پھر اس کی نبضیں دیکھیں جن کی حرکت پہلے سے واضح ہو چکی تھی۔ وہ شخص نہ صرف زندہ تھا بلکہ اب کسی وقت بھی ہوش میں آ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور ڈیرے کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی میں دیوار سے چند قدم دور ہی تھا
کہ اچانک صحن کی طرف سے کسی نے اونچی آواز میں کہا، غیاث خان، اوے غیاث خان، کدھر مر گیا تو؟ سو گیا کیا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غیاث خان غالباً اسی پہرے دار کا نام تھا جو بائیں کمرے کی دیوار کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے پکارنے والا کوئی جواب نہ پا کر اب اسی طرف آئے گا۔ چنانچہ میں تیزی سے پچھلی دیوار کے قریب پہنچ گیا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جس میں پاؤں ٹکا کر میں اوپر چڑھ سکتا تھا، مگر دیوار بالکل ہموار تھی۔ صحن کی طرف سے کسی نے ایک بار پھر چیخ کر غیاث خان کو آواز دی اور اس کے ساتھ ہی چارپائی کی چرچراہٹ بھی سنائی تھی۔ صحن میں سوئے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی اٹھ کر شاید اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے نیم نگاہوں سے دیوار کی بلندی کا اندازہ کیا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور اچھل کر دیوار کے اوپری کنارے کو تھام لیا۔ پھر اپنے جسم کا سارا بوجھ ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے میں نے پوری قوت سے خود کو اوپر اچھالا اور اگلے ہی لمحے میں دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ لیکن اس کوشش میں میرے گھٹنے اور کونیاں چھل گئے تھے، مگر اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان کی طرف دھیان دے سکتا۔ صحن کی طرف سے ایک اور مسلح آدمی ڈیرے کے عقبی حصے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے فوراً پچھواڑے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ڈیرے کے عقب میں خالی کھیت تھے اور ان میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپا جا سکے، مگر 50-60 گز دور شمال کی طرف کماد کے گھنے کھیت نظر آ رہے تھے۔ البتہ کماد کے پودے بھی زیادہ اونچے نہیں تھے، لیکن بہرحال اتنے ضرور تھے کہ ان میں چھپا جا سکے۔ چنانچہ میں دیوار سے چھلانگ لگاتے ہی اٹھا اور کھیتوں میں دوڑ لگا دی۔ میں نے کافی تیز رفتاری سے کھیتوں کے درمیان کا آدھا فاصلہ طے کر لیا، مگر اسی وقت ڈیرے کی طرف سے کسی نے چیخ کر کہا، وہ رہا، وہ ادھر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی چمک ہوئی۔ اس وقت اگر میں انتہائی پھرتی سے خود کو ایک طرف نہ جھکا لیتا تو ڈیرے کی طرف سے آنے والی گولی میری کمر میں سوراخ کر چکی ہوتی۔ میں اسی طرح جھک جھک کر چلتا ہوا زگ زیگ کی شکل میں لہراتا ہوا تیزی سے کھیتوں کی جانب دوڑتا رہا۔ کماد کے کھیتوں کے کنارے پانی سے بھرا ہوا ایک کھالا تھا۔ میں اس کھالے کو پھلانگنے لگا۔ ڈیرے کی طرف سے کئی ٹارچوں کی روشنیاں مجھ پر پڑیں اور پھر بہت سی ملی جلی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ پکڑو پکڑو، پکڑ لو، خبردار جانے نہ پائے۔ میں نے ان آوازوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں نے خود کو کھیت پر گرا دیا۔ ایک بار پھر فضا فائر کے دھماکوں سے گونج اٹھی اور کئی گولیاں میرے سر کے اوپر سے سنسناتی ہوئی گزر گئیں۔ کماد کے پودے زیادہ اونچے نہیں تھے، اس لیے ان میں سیدھا چلنا ممکن نہیں تھا۔ میں چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ ڈیرے کی طرف سے اب بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ اب وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں پیچھا کرنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہوں تو میں اٹھا اور کھیتوں میں جھک کر چلتے ہوئے آگے دوڑنے لگا۔ کماد کے نوکیلے سخت پتے میرے چہرے اور بازوؤں پر خراشے لگا رہے تھے، لیکن اس وقت رکنا بے حد خطرناک تھا کیونکہ ڈیرے کی طرف سے مسلسل اکا دکا فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور ٹارچ کی روشنیاں کماد کے کھیت میں حرکت کر رہی تھیں۔ اب میں تقریباً کھیت کے آخری سرے پر تھا۔ کھیت ختم ہوا تو میں نے خود کو ایک اور چوڑے کھالے کے سامنے پایا۔ کھالے کے دوسری طرف بھی گھنے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا اور ان کھیتوں میں جا بجا اونچے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وہ کھالا بھی پھلانگ کر پار کیا اور دوسری طرف کے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے کماد کے کھیتوں پار کئی روشنیاں حرکت کرتی نظر آئیں۔ وہ لوگ اب کماد کے کھیت میں داخل ہونے ہی والے تھے، مگر میں ان سے کافی دور نکل آیا تھا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ڈیرے پر اس وقت شاید انہیں کوئی گھوڑا دستیاب بھی نہیں ہو سکا تھا، ورنہ شاید وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر دوڑ پڑتے۔ میں کسی قدر مطمئن ہو کر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت مجھے قریب ہی اچانک ایک تیز سرسراہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر مڑا۔ میری نگاہ 2 انسانی سایوں پر پڑی جو درختوں کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں ان کے ہاتھوں میں لہراتی ہوئی کلہاڑیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دونوں آدمی مجھ سے کم و بیش 10 گز کے فاصلے پر تھے اور اس تیزی سے میری طرف آ رہے تھے کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لمحہ بھر میں مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر لوگوں نے مجھے میری اصل حیثیت میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ریوالور نکالا اور ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ رات کا سناٹا اس کی چیخ سے گونج اٹھا اور نیم تاریک آسمان کے سامنے مجھے اس کی کلاڑی فضا میں اڑتی ہوئی نظر آئی اور پھر وہ شخص زمین پر گر پڑا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرا شخص یا تو بھاگ کھڑا ہوگا یا کلاڑی پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا لے گا، مگر میری توقع کے برعکس وہ شخص اپنے ساتھی کے گرتے ہی چیتے کسی پھرتی سے مجھ پر جھپٹا۔ میں نے تیزی سے ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو کلاڑی کے وار سے بچایا، لیکن اس کے باوجود کلاڑی کا دستہ میرے شانے کو چھوتا ہوا آگے بڑھا
اور اسی وقت ریوالور بھی اتفاق سے میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ شخص بھی مجھ سے الجھ کر چند قدم آگے اوندھے منہ گر پڑا تھا، مگر جس قدر پھرتی سے وہ مجھ پر جھپٹا تھا اسی طرح وہ فوراً ہی دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کھیتوں میں اپنے ریوالور کو تلاش کرتا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا اور دوسرے لمحے اسے اپنے ہاتھوں پر روکا۔ وقت کے ایک مختصر ترین وقفے میں مجھے اس کی کلاڑی فضا میں بلند ہوتی دکھائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے آتی میں نے پھرتی سے اپنا بایاں ہاتھ کلاڑی کے دستے پر مارا اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے نہتا کر دیا۔ پھر دوسرے لمحے کلاڑی کا پھل اس کے شانے کو توڑتا ہوا نیچے تک اتر گیا۔ اس شخص کے حلق سے ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک دم زمین پر گر پڑا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ کلاڑی اب میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل تو چاہا کہ اس کی گردن شانوں سے جدا کر دوں، بس ایک جنبش کی دیر تھی، لیکن پھر مجھے یہ مناسب نہ لگا اور میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا آدمی بھی ابھی تک زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار گردن جھٹک رہا تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی، اس کی مختصر سی روشنی میں اپنا ریوالور تلاش کرنے لگا۔ میرے ہاتھ میں کلاڑی بھی تھی اور میں پوری طرح مستعد تھا کہ اگر ان میں سے کوئی جنبش کرے تو بحالت مجبوری اس کا خاتمہ کر دوں۔ بہرحال ریوالور مجھے مسلے ہوئے پودوں میں پڑا دکھائی دیا اور میں نے اٹھا کر اس کی نال کا رخ ان کی جانب کر دیا اور پھر الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف چلتا رہا اور پھر مڑ کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ میرا تعاقب کرنے والے اب کھیت میں پہنچ چکے تھے اور مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں لوگ جنہوں نے مجھ پر کلاڑی سے وار کیا تھا شاید کھالے کے کنارے سو رہے تھے اور شاید گولیوں کے دھماکے اور چیخو پکار سن کر جاگ اٹھے تھے۔ بہرحال یہ میری مجبوری تھی کہ میں انہیں ناکارہ کر دوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید خود ناکارہ ہو چکا ہوتا۔ بہرحال اب وہ دونوں بالکل ہی بیکار ہو گئے تھے، بلکہ خاص طور سے جس شخص کے شانے پر کلاڑی پڑی تھی وہ بیچارہ تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، شاید مہینوں میں بھی ٹھیک نہ ہو پائے کیونکہ ہڈی کا معاملہ تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد میں اس کھیت سے نکلا اور جنوب کی طرف ایک ایسے کھیت میں گھس گیا جس کے پودے انسانی قد سے بھی اونچے تھے۔ اب مجھے جانوروں کی طرح رینگتے اور جھک کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے پودوں کو ہٹاتا ہوا اندھا دھند چلنے لگا اور نہ جانے کب تک ان کھیتوں میں چلتا رہا۔ آخرکار وہ کھیت بھی ختم ہو گئے اور میں نے خود کو ایک بہت بڑے جوہڑ کے کنارے کھڑا پایا۔ اس جوہڑ کے چاروں طرف اونچے اونچے بے شمار درخت تھے۔ میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی پھولی ہوئی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ اب معدوم ہو چکی تھیں۔ بس کبھی کبھار دور سے کسی فائر کی آواز سنائی دیتی اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی۔ کھیتوں کے دوران دوڑتے ہوئے میں نے اتنی بار سمت تبدیل کی تھی کہ اب مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں اس وقت جس چوہڑ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور تاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ کر کے مشرق کی طرف چل دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اس خطے میں پہنچ جاؤں گا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی میں ابھی تک کھیتوں میں بھٹک رہا تھا۔ کہیں کہیں کھیتوں میں مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں ان روشنیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد مجھے تھکن ہونے لگی اور پھر ایک بار دوبارہ میں نے بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ ایک کھالے کے کنارے بیٹھ گیا۔ پینسل ٹارچ کی روشنی میں میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا۔ معلوم ہوا رات کے تقریباً 3:45 بجے تھے۔ پیاس کی شدت سے میری زبان اکڑ گئی تھی اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے کھالے کے گدلے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور کچھ دیر سستانے کے بعد وہاں سے پھر اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ چلتے رہنا ہی میرے حق میں بہتر ہے، ورنہ میرے دشمن اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت دیر تک کھیتوں میں بھٹکتے رہنے کے بعد جب مجھے دور سے اس ویران خطے کا سفید کلر چمکتا ہوا نظر آیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے بدن میں ایک بار پھر ہمت پیدا ہو گئی اور میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کلر زدہ خطے میں داخل ہو گیا اور کچھ دیر بعد آخرکار میں بھٹے کے کھنڈر میں پہنچ گیا۔ بھٹے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے ان جنگلی گیدڑوں کا خیال آیا، مگر آج کہیں سے کوئی غراہٹ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں شکستہ کمرے کو دیکھا۔ وہاں جلی ہوئی اینٹوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جنگلی گیدڑ یا تو پیٹ بھرنے کے لیے نکلے تھے یا پھر انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس چمن میں ان کا گزارا نہیں۔ آخری کمرے کے سامنے پہنچ کر میں نے دیوار کے شگاف میں چنی ہوئی اینٹوں کو ہٹایا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر پہنچ کر میں اس طرح بستر پر لیٹ گیا
जैसे दरख्त का तना कटकर जमीन बोस हो जाता है। मेरा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था और थकन इस शिद्दत से तारी थी कि आंखें बंद हुई जा रही थीं। मेरे घुटने और कोहनियां छिल गई थीं और पसीने में भीगे हुए कपड़े उन जगह से चिपककर पूरे बदन में मिर्चे छिड़क रहे थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जिस्म का आराम इंतहाई जरूरी था। चुनाचे मैं बहुत देर तक आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा रहा। रफ्ता रफ्ता थकन और तकलीफ का एहसास कम हुआ और मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। मगर उसी वक्त अचानक मुझे ख्याल आया कि अब सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। कुछ भूख भी महसूस हो रही थी। गालिबन ये शदीद मेहनत का नतीजा था। चुनाचे मैंने खाने पीने के लिए तलाशी लेना शुरू की और जो कुछ भी हासिल हुआ उससे पेट का दोज़ख भरा। बहरहाल कुछ देर पहले के वाक़यात मेरे जहन में घूम रहे थे और मेरे दिल में अभी तक ही जान सतारी था। सांदों के डेरे से नाउम्मीद वापस आने के बाद अब मेरी तमाम सोचें इस नुक्ते पर मरकूज थीं कि दुश्मनों ने रहीम को कहाँ कैद कर रखा है। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि दुश्मन उसे अगवा करके इसी इलाके में लाए हैं, तो अब सिर्फ एक ही जगह रह गई थी जहां उसकी मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, और वो जगह दराब शाह का डेरा थी। दराब शाह का वो डेरा जो उसके वसी व अरीज बाग के वस में बना हुआ था। एक बार फिर मेरे जहन में एक ज़र्ब सी लगी। दराब शाह आखिर कौन है और रहीम को उसने क्यों गिरफ्तार किया हुआ है? सारे हालात मेरे जहन में एक फिल्म की तरह चल पड़े। दराब शाह से भी वाकफियत हासिल हो गई थी। ओह, ये पुरस्कार माहौल, ये अजीब व गरीब जिंदगी आखिर मुझे क्यों मिली है? इससे मुझे क्या नफा और क्या नुकसान है? क्या अजीब व गरीब कैफियत होकर रह गई थी? अपने तौर पर तो कोई फैसला करने के काबिल ही नहीं रहा था। सांदों का वो बाग गांव से तकरीबन 2 मील दूर जुनूब की तरफ था और एक तवील व अरीज रकबे पर फैला हुआ था। उसमें आम और कीनों के सैकड़ों दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा बेशुमार दरख्त केले के और जामन के भी थे। दराब शाह का बंगला उस बाग के बीचों बीच बना हुआ था। बाग के चारों तरफ ऊंची झाड़ियों की बाड़ें थीं जिनमें कांटे लगे हुए थे और कई माली बाग की देखभाल किया करते थे। दराब शाह के उस बंगले में हमेशा मुसल्लह आदमियों का पहरा होता था। मुझे यकीन था कि अगर रहीम इस बंगले में हुआ तो वहां के हिफाजती इंतजामात और भी सख्त कर दिए गए होंगे। लेकिन बहरहाल मेरी अगली मंजिल वही बंगला थी। न जाने क्यों मेरे दिल को एक यकीन सा होता जा रहा था कि रहीम इसी बंगले में कैद है। वो बंगला आबादी से बहुत दूर और इंतहाई महफूज जगह पर था। किसी दुश्मन को कैद करने की इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन रहीम, क्या सिर्फ दोस्ती की बुनियाद इस कदर मजबूत हो सकती है कि इंसान किसी दोस्त के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे? मैं उन्हीं लोगों में से था और मैंने ऐसा किया था। मगर अब सच्ची बात है, मेरी जिंदगी का कोई अहम मकसद तो था ही नहीं। जो तरीका जिंदगी बसर करने के लिए मुतय्यन हो गया था, मैं उसी के मुताबिक नहीं रहा था। अगर जिंदगी का कोई मकसद था तो सिर्फ रहीम की तलाश। रहीम जिन हालात में मुझसे अलग हुआ था, उसमें मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया था कि सांदों के दराब शाह ने उसे अगवा क्यों किया। जहां तक माजी की बात थी, मुझे याद था और अब तो खास तौर से याद आ गया था कि जिन पुरस्कार कुव्वतों ने मेरे गिर्द इहाता किया था, मेरी मुखालफत में काम किया था, अब नया माहौल उन्हें शिकस्त दे रहा था। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये सहूलत फराम क्यों ना की गई कि मैं रहीम को हासिल कर लेता। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। रहीम का हुसूल मेरी जिंदगी का अहम मकसद था और मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जगह जो मेरे ख्याल में मशकूक थी, इस कदर मुश्किल जगह वाक़ हुई थी कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं था और मेरा जहन सबसे पहले उसी जगह तक रसाई हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ था। फिर मुझे इसी जिद्दोजहद में नींद आ गई।